بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی ولاگ میں یہ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے آگے جو حکومت آئے گی، وہ جس کی بھی ہو، اس کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، اور وہی ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو ہٹا کر امریکی دباؤ پر مسلم لیگ نون کو لایا گیا، بلکہ مسلم لیگ نہیں بلکہ تمام پی ٹی ایم جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا سوائے مولانا فضل الرحمان کے۔ اور ہوا کیا، آئی ایم ایف کے پہلے اجلاس میں ہی اس نے ایسی ڈیمانڈز رکھ دی کہ ان بیچاروں کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جناب ٹیکس نہ لگائیں، یا یہ جو ہے اس میں فراڈ ہو رہا ہے، فلاں جگہ فراڈ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ ان کی ایک لمبی لسٹ انہوں نے تھما دی، اور اسحاق ڈار بیچارہ جو چیختا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ جناب یہ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں میں ڈال کر باتیں کروں گا، اور آئی ایم ایف کے آگے ہم نہیں جھکیں گے، ہم غلام تھوڑی ہیں، تو اس کی باتیں اب سچی لگنے لگ گئی ہیں۔ وہ بیچارہ صحیح کہتا تھا۔ آج جو پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کی ہمارے نئے وزیر خزانہ کے ساتھ، اور نئے وزیر خزانہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس زوم میں تھے، ان کی میرے خیال ہے ہوا نکل گئی ہوگی۔ اب اس پر عمل کیسے ہوگا؟ ان کے آپ سوچیں کہ شامت کس کی آئے گی؟ شامت عوام کی آئے گی۔ پہلے ان کا جینا دوبر ہو چکا ہے، اوپر سے یہ نئی شرائط۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اربوں روپے یہ قرضہ لیتے ہیں، لیکن یہ اربوں روپے جاتے کہاں ہیں؟ ملک کے نہ تو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ معاشی طور پر ملک مضبوط ہو رہا ہے، نہ جناب کوئی انویسٹمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی ان کو مل رہا ہو اور اس کا پرافٹ ہو اور وہ قرضوں کو اتارنے میں کام آئے۔ زیرو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آخر اتنا پیسہ آتا ہے، اربوں ڈالر لیتے ہیں، یہ وہ جاتے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں اڑا دیتے ہیں۔ غریب کو کہتے ہیں، عوام کو یہ کہتے ہیں جناب کفایت شاری کریں۔ اب کل میں وزیر اعظم صاحب کی خبر پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے میں غریب کا 1 روپیہ نہیں ضائع ہونے دوں گا، 1 روپیہ نہیں چوری ہونے دوں گا۔ اشرافیہ کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، پتہ نہیں کب کریں گے، یہ ہم سنتے ہی آ رہے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے بعد جب آپ دیکھیں جو مزید مہنگائی کا بوجھ عوام برداشت کر سکیں گے؟ کیا یہ جمہوریت اس لیے ہے کہ عوام کا خون چوسا جائے؟ کیا جمہوریت اسی کا نام ہے؟ اگر اس کا نام ہے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ توبہ کر رہے ہیں۔ اب دوسری جانب دیکھیں آپ، قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اور اس میں جناب آرڈیننس پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیوں کیے جا رہے ہیں بھائی؟ پھر یہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اراکین پارلیمنٹ، ان کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے قانون سازی ہی کرنی ہے اور وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے سے تھوپنا، آرڈیننس تو ہوتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو، جب بہت ہی ناگزیر حالات ہوں یا اسمبلی کا اجلاس نہ چل رہا ہو، یہ نون لیگ والوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مگرمچھ کے آنسو والی بات ہو جائے گی۔ خورشید شاہ اور نوید قمر جو ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جناب بڑی مخالفت کی۔ اور بھائی تم لوگ مخالفت کر رہے ہو، اور دوسری جانب جو ہے نا آپ کی پارٹی کے سربراہ وہ ان کو تھپکی دے رہے ہیں۔ یعنی کہ لوگوں کو اتنا بے وقوف نہ سمجھیں آپ کہ وہ آپ کی حرکتوں کو جو ہے نا وہ بھول جائیں۔ اب اس پہ شور میں مچا ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب ذرا وہ نون لیگ کے اب کہاں وہ نیوٹرل رہے ہیں؟ حالانکہ یہ دعویٰ ہوتا ہے صدر اور اسپیکر ہوتے ہیں یہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ انہوں نے جناب وہ ابھی تو خاموشی اختیار کر لی ہے، احتجاج اتنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہو گیا کیا؟ ہوگا وہی جو صاحبان نے ان کو لکھ کر دے دیا ہے کہ عوام جائے بھاڑ میں، تم لوگ قراردادیں منظور کرو یا آرڈیننس منظور کرو، آئی ایم ایف کو خوش کرو۔ آئی ایم ایف خوش ہوگا تو ہمارا سسٹم چلے گا، ہماری جو ہے عیاشیاں برقرار رہیں گی، ادروائز تم لوگ بھی بھاگو۔ جس طرح باقی کو بھگایا نا، ان کو بھی بھگا دیں گے۔ یہ سیاست ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب جو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہاتھ ہو رہا ہے، کل گجرانوالہ سے پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹنگ کروا کے اس کو ہروا دیا۔ اب وہ پی ٹی آئی والے رو رہے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں انصاف نہیں ملتا، ان کو جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ اب یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہ ہوئی نا۔ اب کہتے ہیں جی 20 سیٹیں اور دینی ہیں نون لیگ کو، اسی طرح درخواست کوئی دے دے گا، الیکشن کمیشن پہلے تیار بیٹھا ہوا ہے،
انہوں نے پھر کاؤنٹنگ کر کے پھر ایک سیٹ کم کر دیں گے، 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد یہ سیٹیں کم ہوتی جائیں گی، پھر اس کے بعد نون لیگ اکثریت مل جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ملک کا کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ملک کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو فوری طور پر ساری سیٹیں ان کو دے دینی چاہیے ملک کی خاطر، لیکن ملک کی کسی کو پرواہ ہے نہیں، سب لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حکومت بنی، عشائیے پہ عشائیے دیے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے قرض کے پیسے سے، اور وزیر اعظم کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں یہ بھی ہم قرض کے پیسوں سے کھلا رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں پہ بتائیں کون ان کو جو ہے نا پسند کرے گا؟ نفرت میں اور ہی اضافہ ہوگا۔ بہتر یہی ہے وہ کام کریں جو ملک کے مفاد اور عوام کے مفاد میں ہوں۔ عوام جو ہے نا اب ان چکروں میں پڑنے والی نہیں ہے کہ شیر آیا یا بلہ آیا یا کون آیا، عوام اب چاہتی ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔